امیر اہل سنت کی بارگاہ میں ناروے اوسلو سے کچھ سوالات لے کر حاضر ہوا ہوں. اس وقت ہم ٹریول پر ہیں اور نماز کا وقت ہو گیا ہے. اب یہاں برف ہی برف ہے. تو 2-3 سوال تھے حضور. ایک تو یہ کہ اگر کسی کو اب وضو نہیں ہے, نماز کا وقت ہو گیا ہے, تو اب اسے اگر تیمم کرنا ہے, اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر یہ برف جتنی بھی ہٹا لیں تو زمین تو نہیں ملتی ہے, تو کہاں تک اس کو ہٹانا ہوگا؟ اور تیمم کیا برف سے بھی تیمم ہو سکتا ہے؟ اچھا, اگر یہ جیسے اینٹ ہمیں مل گئی ہے تو کیا یہ زمین سے تو اوپر ہے, لیکن کیا اس پر تیمم ہو سکتا ہے یا برف سے زمین کو نکالنا ہوگا؟ اور اگر کسی ایسی جگہ پر ہے جہاں ایسی کوئی چیز بھی نہ ہو تو پھر تیمم کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا, دوسرا سوال یہ کہ اگر تیمم نہیں ہو سکتا تو کیا اس برف کو اپنے جسم پر مل لیں گے تو کیا وضو ہو جائے گا؟ کیونکہ یہ بھی تو پانی سے ہی برف ہے. پیارے پیارے امیر اہل سنت سے ایک سوال یہ ہے کہ اس وقت ہم ناروے میں ہیں, -15 اس وقت ٹیمپریچر چل رہا ہے اور نماز کا وقت ہو گیا ہے. اگر ہم لیٹ کرتے تو ہماری ظہر کی نماز قضا ہو سکتی تھی, تو ہم نے یہاں برف پہ ہی نماز ہمارے اسلام میں پڑھ رہے ہیں. سوال یہ کہ جب آپ برف پہ نماز پڑھتے ہیں تو اب یہ دیکھیں نیچے برف ہے, تو پیشانی کو کتنا دبانا ہوگا کہ زمین کی سختی محسوس ہو؟ کیونکہ جتنا بھی دبائیں ایسا لگتا ہے کہ نیچے برف اور دب رہی ہوتی ہے. تو کس حد تک پیشانی کو دبانا ہوگا؟ بعض اوقات جیسے اب یہ ٹیمپریچر اتنا ٹھنڈا ہے کہ اگر یہاں پر ٹھنڈا پانی ہو, اور پانی تو ہو مگر بہت ٹھنڈا ہو, تو کیا اس صورت میں اپنے آپ کو سردی سے بچانے کے لیے تیمم کرنے کی اجازت ہوگی, یا جتنا بھی ٹھنڈا پانی ہو تیمم کرنا ہوگا؟ حضور ان 3 سوالوں کا جواب دے دیں. اور ایک اور چوتھا سوال یہ بھی ہے کہ جب ہم سفر میں ہوتے ہیں, خاص طور پر جب موسم کی سختی ہوتی ہے, تو بعض لوگ نماز میں سستی کر جاتے ہیں. تو کیا کوئی ایسی صورت بھی ہے کہ موسم بہت ٹھنڈا ہو یا بہت گرمی ہو, تو کیا نماز کو ڈیلے کرنے کی اجازت ہے؟ نماز کو چھوڑا جا سکتا ہے یا نماز ہر حال میں پڑھنی ہوگی؟ برائے کرم ان سوالات کے جواب ارشاد فرمائیں, اور دعا بھی فرمائیں کہ اللہ پاک ہمارے سفر کو بھی خیر و عافیت سے پورا فرمائے, اور دعا بھی فرمائیں اللہ پاک اوسلو میں, ناروے میں دعوت اسلامی کو مزید ترقیاں عطا فرمائے. اللہ کی رحمت سے سخت موسم میں بھی اسلامی بھائی مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں, اجتماعات میں شرکت کرتے ہیں. کل رات -25 ڈگری ٹیمپریچر تھا اور بڑی تعداد میں سنتوں پر اجتماع میں عاشقان رسول تشریف لائے تھے. آپ برائے کرم ہمارے اس علاقے میں بھی دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی ترقی کی دعا فرمائیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے, خوش رکھے اور آباد رکھے. اللہ 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 اللہم اجرنی من زمہریر جہنم. اللہ پاک جہنم کی زمہریر ٹھنڈک کے عذاب سے ہم سب کو محفوظ رکھے. ماشاءاللہ آپ نے بڑی ہمت کی ہے, اور کہاں کا نکل گئے برفانی علاقوں میں. اللہ حفاظت فرمائے. برف سے تیمم تو ہو نہیں سکتا. اب اگر پانی نہیں ہے تو پانی پینے کا تو ہوگا نا آپ کے پاس, تو اندر میں تو اس میں وضو کر لیا جائے. ایسے موقع پر یہ جس طرح کے مٹی کا پیالہ, اس طرح کی مٹی کی پلیٹیں بھی ہوتی ہیں, تو جس پہ پالش نہ ہو, سالڈ مٹی کی اینٹ یا مٹی کا کوئی ایسی پلیٹ وغیرہ گاڑی میں رکھ لیا جائے, پلیٹیں تو مٹی کی ہوں, ٹھیک ہے نا, تو ان سے بھی تیمم تو ہو سکتا ہے ایسے حالات میں جبکہ تیمم جائز ہو جائے, اور کہیں پانی ملنے کی چاروں طرف امید نہ ہو, 1 میل تک کم از کم پانی ملنے کی کوئی امید نہ ہو. پانی ہو بھی کسی کے پاس تو وہ نہیں دیتا, یا دشمن کا قبضہ ہے, یا درندہ ہے کہ پانی کے لیے جائیں گے تو وہ حملہ کر دے گا وغیرہ, کوئی بھی ایسی مجبوری ہو, یا اتنی ٹھنڈک ہے پانی میں کہ پانی نقصان پہنچائے گا. سوال کا حصہ یہ بھی ہے. تو ایسی صورتیں ہیں, اور بھی صورتیں جس میں تیمم جائز ہو جاتا ہے. تو تیمم تو ہوگا مٹی یا اس کی جسم یا اس کی کائنڈ کی کوئی چیز ہو, برف سے نہیں ہوگا. تو اب ایسی صورت میں کہ جب نہ پانی ہو نہ زمین ہو, اور تیمم بھی یعنی کرنے کی کوئی صورت ایسی تیمم والی چیز ہی نہیں ہے جس سے تیمم کیا جا سکے, تو ایسے حالات میں کیا کرنا چاہیے مفتی صاحب؟ کیا نماز والی وہ ہیئت بنا لے, کیا کرے؟ جی, اس کو فاقد الطہورین کہتے ہیں, یعنی طہارت کی دونوں جو طریقہ کار ہیں اب اس کے پاس نہیں رہے. نہ پانی رہا, نہ تیمم کے لیے مٹی رہی, یا مٹی کے کائنڈ جو تھی زمین کی جنس سے جو چیز تھی وہ ان کے پاس نہ رہی.
تو اب یہ نہ وضو کر سکتے ہیں نہ تیمم کر سکتے ہیں، تو ایسے کو شرعی ٹرم کے اندر فاقد الطہورین کہتے ہیں، اور ایسے کے لیے حکم ہوتا ہے کہ وہ تشبہ بالمصلیین یعنی نمازیوں جیسے افعال ادا کرے گا اور پھر بعد میں اس نماز کو دہرائے گا۔ یعنی نماز کی نیت کے بغیر نماز پڑھ لے گا، نیت نہ کرے گا، یہ تشبہ اس طرح کرے گا۔ جی، نیت بھی کرے گا اور پوری اسی انداز میں ادا کرے گا اور آخر میں اس کو پڑھ لے گا، اب بعد میں اس کو جب وہ قادر ہو جائے گا تو دوبارہ اسے پڑھے گا۔ نیت کر کے نماز باقاعدہ جیسے ہم پڑھتے ہیں اسی طرح سجود رکوع یہ سب کرے گا، لیکن یہ کہ چونکہ اس میں ایک شرط نہیں موجود تھی وضو والی، تو اس لیے وہ اس نماز کو دوبارہ پڑھے گا۔ اب ایسی مجبوری میں یہ پھنس گیا ہے، اس لیے اس کو یہ نمازی کی تشبہ، موافقت نمازی کی سمجھو نقل اب کرنے کی شریعت نے اجازت دی، تو گناہ سے بچ گیا جبکہ یہ نقل اس نے کر لی، لیکن یہ نماز اس کی ہوئی نہیں۔ یہ نماز اس کو بعد میں وضو پر قادر ہونے کی صورت میں یا تیمم پر قادر ہونے کی صورت میں، جو بھی مطلب شریعت کی اجازت سے کہ وضو والا وہ معاملہ اس کا ہو جائے، تو اب یہ دوبارہ اس کو پڑھنی ہوگی، قضا کرنے کا گناہ نہیں ہوگا اس کو، یہ صورت۔ اچھا، اب برف میں بتایا کہ جتنا پیشانی کو دباتا اتنا دبتی چلی جاتی ہے، اگر واقعی ایسی کیفیت ہے تو پھر سجدہ تو ہوگا نہیں، جب سجدہ نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ تو ایسی صورت کے لیے بھی اپنے وقت کوئی پھٹا یا کوئی ایسی چیز رکھ لی جائے، کھانے کی، پینے کی، پہننے کی، اوڑھنے کی، کئی چیزیں گاڑی میں رکھی ہوں گی، تو اس طرح نماز میں کام آنے والی چیزیں بھی رکھی جائیں، کچھ وضو کا بھی انتظام کر دیا جائے، یعنی پانی بھی ہو، اس میں گرمائش بھی ہو، تاکہ یہ ایسے موقع پر پینا بھی تو پڑتا ہے نا، تو برف تو بندہ پیے گا نہیں، پانی پیے گا، تو انتظام رکھنا چاہیے اپنے لیے، یہ مشورتاً عرض ہے۔ تو اب یہ کہ ایسی صورت میں نماز بھی وقت بھی تنگ، سجدہ بھی ہو نہیں پا رہا، کوئی ایسی چیز بھی نہیں کہ جو پیشانی کی جگہ رکھ کر اس پر بندہ سجدہ کر لے، وہ چیز رکھ کر اس پر سجدہ کرنا جائز بھی ہو، ایسی کوئی صورت ہو، تو اگر یہ کچھ بھی نہیں ہے تو اب کیا نماز کا کیا بنے؟ مفتی صاحب اصل میں اس طرح کی صورتحال کا پیش آنا ویسے تو بہت بعید ہے، اور اعلیٰ حضرت نے اس کے حوالے سے ارشاد بھی فرمایا ہے کہ اس طرح کے معاملات جو ہے وہ مشکل ہی پیش آتے ہیں، لیکن اب کوئی صورت اس کے پاس رہتی نہیں ہے اور وہ سجدہ کرنے پر قادر رہتا ہی نہیں ہے کہ وہ سجدہ زمین پر کر ہی نہیں سکتا، یعنی برف واقعی ایسی اس کے سامنے موجود ہے، ورنہ بہرحال کھڑے ہوئے تھے جس میں تو اس میں بہت مشکل ہے کہ سجدہ نہ ہو سکتا ہو، اور دری بھی موجود تھی۔ اگر ایسی کوئی صورتحال واقعی پیش آ گئی ہے کہ اب اس پر سجدہ ہو ہی نہیں سکتا، تو حکم تو یہی دیں گے کہ اس پہ وہ نماز ادا کریں، نماز تو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوگی، باقی پھر اسے دیکھنا ہوگا کہ اس صورت میں یہ نماز واجب الاعادہ ہوگی، دوبارہ پڑھنا پڑے گی یا نہیں پڑھنا پڑے گی۔ اگر پیشانی جمی ہی نہیں اس میں تو سجدہ ہوا نہیں، جب سجدہ ہوا ہی نہیں تو نماز ہوئی نہیں، تو اس صورت میں جو انہوں نے سوال کیا، اب یہ بھی کمال ہے نا کہ ان کے پاؤں نہیں دھنس رہے تھے، پیشانی رکھنے سے دھنس جاتی تھی، تو یوں برف کا کوئی ایسا حصہ ہوگا نا جب پاؤں رکھتے تھے وہاں پیچھے ہٹ کر وہاں سجدہ کرنے، یعنی شروع اس طرح ایسی جگہ نماز پڑھے گی جہاں مطلب نہ دھنسے پیشانی، تاہم یہ کہ اگر ایسی کوئی صورت ہو تو اب یہ کہ اس کا نماز کا اعادہ فرض ہوگا یا یہ مجبوری کی صورت میں ان کو رعایت مل جائے گی۔ اب یہ ظاہر مسائل تو اسپرنگ دار گدے کا تو پڑا ہے کہ جتنا دبائیں گے وہ دبے گا، تو اعلیٰ حضرت فرمایا کہ سجدہ نہیں ہوگا کہ وہ پیشانی جمتی نہیں ہے، لیکن یہاں کا مسئلہ برف کا پڑا نہیں ہے باقاعدہ کچھ جزئیہ مسئلہ، اس کا حکم تو یہی ہوگا جی جی کہ ظاہر ہے کہ پیشانی نہیں جمی تو سجدہ ہوگا نہیں، جی جی لیکن نماز چھوڑنے کی بہرحال اجازت یہاں بنے گی نہیں، اب یا تو اشاروں سے پڑھنا ہوگا کہ سجدے پہ قادر نہ رہے، یا پھر پڑھ کے پھر اس کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا، یہ صورتیں ہو سکتی ہیں، اسے دیکھنا پڑے گا بہرحال۔
یہاں پر اس جو طرح کے سوالات اگر گفتگو ہو جلدی رہی ہے بھیج دیے جائے نا تو اس کی گفتگو سے تو یہ اس کی تفتیش، اس طرح کے سوالات جو نا یہ جلدی بھیج دیے جائے نا تو تحقیق کر کے جواب پروپر تیار کر کے پھر وہ سوال چلے جواب چلے تو اس میں دین کا زیادہ فائدہ ہے، لوگوں کو بھی اس میں کوفت بھی کم ہو، سننا سمجھنا سمجھانا سب آسان ہو جائے۔ البتہ اچھا اب یہ جو اس وقت جو گفتگو ہوئی ہے، چونکہ میں بھی اسی طرح کے کسی ملک میں ہوں، جیسے عبدالحبیب بھائی اس وقت ناروے سے یہ سوال کر رہے تھے اور میں ابھی اس وقت ڈینمارک میں ہوں، اور جہاں میں بیٹھا ہوں اس کے بھی تقریباً صرف برف ہی برف ہے، لیکن آپ کے ان تمام تر سوالات اور اس کے جوابات میں جو ان ممالک کے جو عاشقان رسول ہیں ان کے لیے رہنمائی اور ہدایت تو بالکل موجود ہے۔ ابھی آپ نے جو ارشاد فرمایا نا اپنے گاڑی کے تعلق سے کہ گاڑی میں اسپیئر ویل بھی ہے، گاڑی میں آپ اپنا لگیج بھی رکھتے ہیں، گاڑی میں 100 چیزیں رکھتے ہیں آپ، اور ڈیسک پوسٹ میں بھی کئی چیزیں رکھتے ہیں، تو اب جن ممالک کے اندر اتنی زیادہ برف پڑتی ہے تو ان ممالک کے اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ وہ اپنے ساتھ اپنی گاڑی میں، کیونکہ نارملی یہاں پر اپنا پرائیویٹ ٹرانسپورٹ ہوتا ہے، تقریباً کے پاس اپنا پرائیویٹ ٹرانسپورٹ ہوتا ہے، اپنی گاڑیاں ہوتی ہیں، اپنی کار ہوتی ہے، تو وہ ان تمام تر چیزوں کو، لوازمات کو اپنے ساتھ گاڑی میں رکھیں۔ جیسے آپ نے اپنے حج کے دنوں کا بیان فرمایا کہ بھائی پانی کا جالون میں اپنے ساتھ رکھتا ہوں، رکھنے کا آپ نے اپنا بیان کیا تھا کہ بھائی میرا جالون، جیسے آپ جو مدنی قافلوں میں یا تنظیمی جدول پر جو آپ سفر فرماتے تھے اس وقت کا بھی آپ نے بیان کیا تھا کہ میں پانی کا جو گیلن ہوتا تھا جالون وہ میں اپنے ساتھ رکھتا تھا تاکہ پانی کی ہو، مطلب ایسا بھی ہوا ہے جیسا آپ فرماتے ہیں اور کرنے والوں نے ایسا کیا بھی ہے۔ تو اس سے مجھے یہ فائدہ نظر آیا سوال جواب کی روشنی میں، کیونکہ اس وقت میرے ساتھ بھی ترکی کے، سویڈن کے، اپنے اٹلی کے، سویڈن کے اور ڈینمارک وغیرہ کے ذمہ دار موجود ہیں، اور یہاں دیکھا جا رہا کیونکہ یہ حصے میں کافی برف کا سلسلہ ہے اس وقت اور کئی مہینوں تک یہاں برف رہتی ہے۔ میں ابھی یہ پوچھ رہا تھا اسلام بھائی کو یہ برف پگھلے گی کب؟ اتنی ساری برف جو رکھی ہوئی ہے تو یہ پگھلے گی کب؟ تو پگھلنے کا بھی ایک مطلب آ جاتا ہے پھر ٹائم کے، پگھل بھی جاتی ہے، مگر اس دوران جب آپ بات کر رہے تھے نا حضور اور عبدالحبیب بھائی کو آپ جواب ارشاد فرما رہے تھے تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ جیسا عبدالحبیب بھائی سوال کر رہے تھے تو پیچھے سے گاڑیاں گزر رہی تھی، تو جہاں سے گاڑیاں گزر رہی تھی وہ گاڑیاں برف پر نہیں چلتی، اس کے لیے باقاعدہ روڈ صاف کیا جاتا ہے۔ تو یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے اگر کوئی قانونی مسئلہ نہ ہو تو باقاعدہ وہاں پر سائڈوں میں چلنے کے لیے اس طرح کی جگہیں بن جاتی ہیں، کیونکہ یہ تو طے ہے کہ یہاں پر سڑک پر برف رہنے نہیں دی جاتی، کیونکہ ٹریفک گاڑی کہاں سے چلے گی، گاڑی برف پر تو نہیں چلتی، گاڑیاں، بسیں، موٹر سائیکلیں یہ ساری مطلب کہ یہ سڑک پر چل رہی ہوتی ہیں، اور وہاں یہ باقاعدہ یہاں کا سسٹم ہوتا ہے، مشینری ہوتی ہے جو اس کو کلیئر کرتی ہے، اور میں نے بھی دیکھا ہے کہ یہ کلیئر کر دیتے ہیں۔ تو اگر ایسی کوئی اسپیس مل جائے، اچھا ایسی فٹ پاتیں ہوتی ہیں، پیدل چلنے کی جگہیں ہوتی ہیں جو کلیئر کر دی جاتی ہیں، پھر ہائی وے پر ہو سکتا ہے کہ اس کی صورت کم ہو، تو اگر نماز کی ترکیب ہے، نماز کی سوچ ہے، نماز کا ذہن ہے، اور اس ملک میں رہنے والے، جیسے کوئی مسافر ہوتا ہے چند دنوں کے لیے گیا تو اس کے لیے شاید اتنی آسان نہیں ہوتا، تو ان کے لیے یہ سارے مدنی پھول ہو جائے نا۔ میں تو یہ چاہوں گا کہ ابھی جو کچھ جتنا آپ نے بیان کر دیا ہے، جتنا مطلب جواز یا عدم جواز جو صورت آپ نے بیان کر دی ہے کہ اس میں ابھی کوئی اشکال نہیں ہے، تو اس کا باقاعدہ ابھی مدنی گلدستہ میں مشورہ دوں گا ہمارے مدنی چینل کو، اسلامی بھائیوں کو، کہ سوشل میڈیا والوں سے ایک مدنی گلدستہ تیار کر کے نکال دیا جائے کہ یہ اس وقت سیزن ہے، برف ہی برف ہے، اور تو یہ کافی اس سے رہنمائی ہو جائے گی، ایسے راستے مل جائیں گے، ایسی ترکیبیں بن جائیں گی۔ بلکہ سچی بات ہے کہ گوران یہ میں اس سے ایک مسئلہ پوچھ لیتا ہوں کہ اگر گاڑی کا جو مطلب گاڑی کی جو چھت ہے اس پر بھی تو کھڑے ہو کر نماز ہو سکے گی نہیں ہو سکے گی حضور؟ چلو برف اگر نہیں اتر رہی یا برف پر سجدہ نہیں ہو پا رہا تو بندہ گاڑی کی چھت پہ کھڑا ہو جائے، یہ صرف ایسے تو بولنے پر میں بول رہا ہوں، تو آدمی کو جیسے کہ اگر راستہ نکالنا ہے نا تو وہ کہیں سے بھی راستہ نکال سکتا ہے اگر نکالے تو، مگر ذہن یہ ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کی تمام تر تفصیلات میں مجھے نماز کی جو امپورٹنس کا پتہ چلا نا وہ اپنی مثال آپ ہے کہ بھائی مطلب کہ مفتی صاحب نے بھی وضاحت فرمایا، امیر سنت نے بھی وضاحت فرمائی کہ مطلب یہ کہ آپ نہیں دونوں صورتیں موجود نہیں ہیں، نہ وضو ہے نہ وہ تیمم کی کوئی صورت ہے، تو نماز جیسی نقل کر لو، یعنی نماز پڑھنی ہے ٹائم کے اوپر، کمال 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 ہو گیا نا۔ اس سے کتنا پیارا میسج گیا کہ نماز تو پڑھنی ہے نا، اور نماز پڑھنے کا اہتمام ہونا ہی چاہیے۔
اب جو نارمل حالت میں نماز نہیں پڑھ رہے ان کو تو اور سوچنا چاہیے کہ جو اس حالت میں اللہ پاک نے جو شریعت ہمیں عطا فرمائی اس میں نماز کی اتنی تاکید ہے، تو عام حالات میں نماز پڑھنے کا معاملہ کیسا ہونا چاہیے. اچھا پھر میں ایک سوال یہ بھی کر لوں کہ ان ممالک میں جو رہ رہے ہیں جہاں برف ہی برف ہے یا اس طرح کے ممالک ہے، تو ان میں جو مسلمان رہ رہے ہیں ان پر کیا اس طرح کے علوم سیکھنا، احکام سیکھنا جس سے اپنا فرض ادا ہو سکے، واجب ادا ہو سکے اور ناجائز و حرام کاموں سے بچ سکیں، کیا اس طرح کے علم سیکھنے کے لیے کوشش کریں ان پر زیادہ ضروری ہوگا؟ میں معافی چاہتا ہوں کافی ٹائم لے لیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلی اللہ علی محمد. ہر مسلمان عاقل بالغ پر جن پر نماز فرض ہے ان پر نماز کے ضروری مسائل سیکھنا فرض ہے. تو واقعی یہ کہ جو یہ اس مقامات پہ جن کو اس طرح کے مسائل درپیش ہوتے ہوں ان کے لیے یہ مسائل سیکھنا بھی فرض رہے گا. جو واجبات ہیں ان کا سیکھنا واجب رہے گا، سنتیں ہیں ان کا سیکھنا سنت رہے گا. لیکن اب یہ کہ جو مطلب ہمارے ہاں اس طرح کی برف باریاں وغیرہ ہر جگہ تو نہیں ہے دنیا میں، وہاں نمازیوں کی تعداد کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں. تو اب یہ کہ یہ برف جو جہاں برف باریاں ہوتی ہیں پتہ نہیں اس میں نمازی کتنے پڑھتے ہوں گے. شاید اپنے ملک کی بات کروں تو وہاں 2-3% مسلمان میرا خیال ہے نماز پڑھتے ہوں گے آج کل اس دور میں، ٹھیک ہے نا. تو اب یہاں برف کا جو معاملہ ہے تو وہاں تو مطلب کتنے ہزار میں پتہ نہیں کوئی اکا دکا پڑھتا ہوگا نماز، خدا بہتر جانے. تجربہ نہیں آنے جانے گا لیکن شاید وہ تھوڑے لوگ نماز پڑھتے ہوں. شیطان بھی تو اپنا کام دکھا رہا ہوتا نا. تو نماز بہرحال پڑھنی چاہیے. اسی طرح ہاسپٹل میں آپریشن کے لیے جاتے ہیں، کچھ اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں، اس کو بھی مشورے ہمارے کہ وہ بھی کوئی مٹی کی پلیٹ وغیرہ ساتھ لے جایا کریں تاکہ تیمم کے لیے کام آئے. ورنہ یہ کہ پھر وہ تیمم یعنی جب کہ تیمم جائز ہو جائے اس صورت میں تیمم کر سکے اس کے لیے انتظام ہونا چاہیے. سفر میں بھی، ہاسپٹل میں بھی، جہاں مطلب ضرورت پڑے، یہی برف جہاں نہیں ہوتی برف کی ضرورت وہاں بھی بعض اوقات یعنی کہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہے کہ وہ بارش ہو رہی ہے، کیچڑ ہے، فلاں ہے اور تیمم کی جگہ نہیں پا رہا اور ہے ایسے حالات کے مسجدیں نہیں ملتی، بعض اوقات نہیں ملتی، آزمائش ہوتی ہے. بس سوکھی جگہ ہے، 100-200 کلومیٹر تک مسجد کا اتا پتہ ہی نہیں ہوتا. یعنی کہ جن ممالک جو غیر مسلموں کے اکثریت کے ممالک ہوتے ہیں وہاں نہیں ملتی مسجدیں. تو یہ اپنی سہولتیں ہونی چاہیے، کھانے پینے پہننے سب کی سہولتیں ہیں، تو نماز کی سہولتیں کیوں نہیں، یہ بھی ہونی چاہیے. بلکہ برفانی علاقے والوں کو تو کوئی لکڑی کا پھٹا رکھنا چاہیے یار، پھٹا یا کم از کم اس طرح کا حصہ رکھنا چاہیے جو اونچا نہ ہو، پھٹا ہو، اور اس پر وہ سجدہ کم از کم کر سکے. ایک آدھ انگل سمجھو کہ اونچا ہو پھٹا لکڑی کا یا کوئی بھی ایسی چیز ہو، تو جو مطلب سخت ہو اس کو بچھا کر اس پر سجدہ کرے تو وہ سارا وہ زمین میں ذرا دسے گا نہیں، تو یہ جم جائے گا اس پہ، وہ غالباً وہ ٹک جائے گا، تو یوں سجدے کی سہولت ہو جائے گی. ہاں اگر وہ ٹکے گا نہیں، استقرار جس کو بولتے ہیں، اگر استقرار اس کو حاصل نہیں ہوگا، ٹکے گا نہیں، یہ ہل جل کرتا رہے گا، یہ جمے گا نہیں اس کو، تو سجدہ کرنے کے مسائل کھڑے ہوں گے. لیکن اگر یہ آپ نے اس کو ٹھوک دیا، جام کر دیا، اور اب یہ کہ یہ جم گیا، اب اس پر سجدہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. جیسے سمندر ہے، سمندر کے پانی میں برف جم گیا، سمندر میں یا نہر ہے، کوئی بھی اس طرح پانی کا بڑا سا مطلب اسٹور ہے، جم گیا سارا، اور اس میں اتنا سخت برف ہو گیا کہ اس میں آدمی مطلب نماز پڑھ سکتا ہے کھڑے ہو کر، اور سجدہ کرتا ہے تو پیشانی ٹک جاتی ہے، اس پہ سختی محسوس ہو جاتی ہے، تو اس برف پہ بھی نماز جائز ہو جائے گی، سمندر میں جائز ہو جائے گی پانی پر، کہ اب وہ پانی نہیں ہے، اب وہ برف بنا ہوا ہے. لیکن یہ برف باری جو ہے نا، آئس شاید اس کو بولتے ہیں، تو یہ جو ہے نا یہ مطلب وہ بالکل وہ گولے گنڈے کی طرح ہوتی ہے، چورا، یہ مطلب اس میں دھستا ہے سر وغیرہ. یہاں کے مسائل الگ ہیں اور جمے ہوئے برف کے الگ مسائل ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میں